آج کا درس سورہ نور کی آیت نمبر 50 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائے گا؟ نہیں، بلکہ ظلم ڈھانے والے تو خود یہ لوگ ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے۔ یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیہِ مَا حُمِّلَ وَعَلَیکُم مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ ان سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرما بردار بنو، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ پچھلے ہفتے جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان میں منافقین کا ذکر تھا کہ ان کو اگر ان کا کسی سے ان کی خصومت ہو، کوئی جھگڑا ہو کسی سے، اور ان کو یہ امید ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جائیں گے تو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، تو وہ بھاگے بھاگے حضور کے پاس جاتے ہیں۔ اور جہاں ان کو یہ توقع ہو کہ حضور کے پاس مقدمہ لے کر گئے تو فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا، تو پھر جو ہے وہ حضور کے پاس جانے سے انکار کر دیتے ہیں کہ جی، جیسے کہ بشر نامی منافق کا واقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان سے جھگڑا ہوا اور یہ ناحق تھا، اور اس کو پتا تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا تو آپ فیصلہ جو ہے وہ میرے خلاف کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ آؤ چلو ہم منافق یعنی جو یہودی تھا، یہودی سے جھگڑا تھا، اس یہودی نے کہا کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے اور وہ میرے لیے بھی قابل قبول ہوگا۔ لیکن اس کو خطرہ تھا کہ حضور کے پاس جائیں گے تو فیصلہ میرے خلاف آئے گا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم فیصلہ کروائیں گے کعب بن اشرف یہودی سے، اس کے پاس چلو، کیونکہ پتا تھا کہ اس سے اس کے مراسم ہیں اور وہ فیصلہ اس کے حق میں کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ منافقین کے اوصاف ہیں، یہ ان کی خصلتیں ہیں کہ جہاں فائدے کی امید ہو وہاں تو حضور کے پاس آ جاتے ہیں، اور جہاں نقصان کا ہو تو وہ حضور کے پاس مقدمہ لے جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی آیت میں فرمایا کہ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا،
ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ فرمایا کہ تین وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو یہ وجہ ہے کہ یہ دل سے، ان کے دل میں نفاق کی بیماری پیوست ہے، اور یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی نہیں۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ ان کو رسول ہونے نہ ہونے میں شک ہے، اور تیسرا امکان یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس وجہ سے نہیں لے کر جاتے کہ ان کو پتہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ یا اس کا رسول ہمارے اوپر ظلم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل یہ تیسری وجہ ہے کہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے عدالت میں جب ہمارا مقدمہ جائے گا تو نعوذ باللہ اللہ اس کا رسول ہم پہ ظلم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو، اللہ اس کا رسول جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک غزوہ حنین کی بات ہے، یا ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مال غنیمت آیا یا جزیے کی کچھ رقم آئی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مناسب سمجھا وہاں اس کو تقسیم فرما دیا۔ تو ایک اسی طرح کا منافق تھا، اس نے کہا کہ جی آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ یعنی اگر میں بھی ناانصافی کروں تو پھر کیا خیر کی توقع کسی سے کی جا سکتی ہے؟ تو اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں اللہ رب العزت کے حکم کے تحت کرتا ہوں اور ان کی منشا کے مطابق کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اس کا رسول ان پہ ظلم ڈھائے گا؟ بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ ظلم ڈھانے والے تو خود یہ لوگ۔ اب منافقین کا ذکر کر کے اس کے مقابلے میں مومنین کا کیا طرز عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، یعنی وہ پس و پیش نہیں کرتے، بس اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے سامنے تو سر جھکا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں فائدے کی بات ہو وہاں تو بات مان لی جائے، اور جہاں سختی کی بات ہو یا نقصان نظر آ رہا ہو تو وہاں پر یہ کسی اور مفتی کو تلاش کیا جائے۔ تو یہ در حقیقت منافقوں کا طرز عمل ہے، مومنین کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا۔ مومنین کا طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کے سامنے سر جھکانا۔ 5 نمازیں فرض ہیں، تو اب فجر مشکل ہوتی ہے، بقیہ نمازوں کے بارے میں تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، فجر کے بارے میں ایسے صاحب کی رائے پوچھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آنکھ کھل جائے اس وقت پڑھ لیں، جب آنکھ کھل جائے اس وقت پڑھ لیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ نفس کو سہولت مل گئی، یہاں پہ نفس کو سہولت مل گئی، اس لیے اس مسئلے میں کسی اور کے پاس چلے گئے اور وہاں پہ اس کی رائے پہ عمل کر لیا۔ نماز روزے کا مسئلہ ہو تو مفتی صاحب سے پوچھا، کاروباری مسئلہ ہے جہاں پہ گھاٹا نظر آ رہا ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کا حکم مانوں گا تو نقصان نظر آ رہا ہے، تو وہاں کسی اور کے پاس چلے گئے۔ اس نے کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں، یہ سود ہے، کوئی بات نہیں، جیب میں رکھ سکتا، بس دائیں جیب میں نہیں رکھتا، بائیں جیب میں رکھتا۔
تو اس نے یہ کہہ دیا تو وہاں یا اس مسئلے میں اس کی بات ماننا. جس سے عام مسئلہ پوچھتے تھے اس کے پاس جاتے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ حرام رقم ہے, یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے, سود کی رقم, اس کو صدقہ کرو. تو جیب سے پیسے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو اب کسی اور کا رخ کیا جس نے کہا کہ نہیں کوئی بات, یہ تمہارے لیے, تم سے زیادہ کون ضرورت مند ہو, تو تمہارے لیے یہ حلال ہے اور اس کو کوئی صدقہ وصدقہ کرنے کی ضرورت نہیں. تب ان کے پاس چلے گئے, ان سے پوچھ لیا. تو یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے, مومنین کا طرز عمل نہیں ہے. یہ قرآن کریم نے یہ طرز عمل منافقوں کا بتلایا ہے کہ جہاں اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے تو وہاں اللہ اس کے رسول کے حکم کے پاس سر جھکا کے آ جاتے ہیں, اور جہاں اپنے نقصان کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جی ہمیں فیصلہ حضور سے نہیں کروانا, ہمیں فیصلہ تو کعب بن اشرف سے کروانا ہے, یہودیوں کے سردار سے کروانا. تو مومنوں کا طرز عمل یہ نہیں ہے. مومنوں کا طرز عمل کیا بتایا کہ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا, بس سر جھکا لیتے ہیں کہ جو اللہ اس کا رسول فیصلہ کرے گا وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہمارے لیے قابل قبول ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں. 4 کام بتائے, یہ پورے دین کا حاصل ہے. 4 کام بتائے اس آیت میں. اللہ کی اطاعت کرنا, قرآن کریم پہ عمل کرو, اس میں جو احکامات ہیں, جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنا ہے, جن سے بچنے کے لیے حکم دیا ان سے بچنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کریں, جن سے رکنے کے لیے کہا ہے ان سے رکیں. 2 کام ہو گئے, اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول کی اطاعت. تیسرا کام کیا کہ جو ماضی کی زندگی ہے اس میں اللہ سے ڈریں. یخش اللہ کا مطلب جو ماضی کی زندگی میں جو کچھ اچھے برے اعمال کیے ہیں اللہ سے انسان ڈرے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے نہیں ہوں گے, اچھے اعمال اور برے کیے ہیں تو وہ تو ویسے ہی گرفت کا اندیشہ ہے. تو ماضی کے حوالے سے اللہ رب العزت سے ڈرے. چوتھا کام کیا, وَيَتَّقِي, کہ آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچے, آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچے. یہ 4 کام بتائے, فرمائے یہ کر لو, اولئک هم الفائزون, تمہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ تم کامیاب. نمبر 1 اللہ کی اطاعت, نمبر 2 اللہ کے رسول کی اطاعت, نمبر 3 ماضی میں جو کیا اس سے ڈرنا, اس کے بارے میں دل میں خوف ہو, اور آئندہ کی زندگی میں گناہوں سے بچنا. بس یہ 4 کام ہیں. تو تمغہ کیا ہے, اولئک هم الفائزون, یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے, ایک رومی آیا اور ان کے برابر میں, اور آ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں ایمان لایا ہوں. حضرت عمر نے پوچھا کہ کوئی خاص وجہ پیش آئی؟ اس نے کہا کہ ایک مسلمان قیدی تھا ہمارے ہاں ایک مسلمان قیدی تھا, اور وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا. یہ وہ رومی تھے جو عرب اور شام کے بارڈر پہ تھے. تو یہ بھی عرب تھے, عربی جانتے تھے, عربی بولتے تھے یہ لوگ. تو اس نے کہا کہ ان کو دہقانی کہتا ہے, ان کو دہقانی کہتا ہے. تو وہ یہ آیت پڑھی اس نے, قیدی نے, مسلمان قیدی قرآن پڑھ رہا تھا, اس نے یہ آیت پڑھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کہا کہ یہ آیت جب میں نے سنی میں نے کہا کہ اس سے جامع بات کیا ہو سکتی, یعنی اس سے جامع الفاظ میں پورے دین کا خلاصہ نہیں بیان کیا جا سکتا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی ایسی ذات کا کلام ہے کہ جو ما فوق الفطرت ہے, ہماری تصور سے باہر ہے. یہ اس کا کلام ہو سکتا ہے. یہ ایک انسان جو ہے وہ پوری زندگی کا حاصل 4 جملوں میں نہیں بتا سکتا.
تو وہ یہ آیت سن کر اس نے اسلام قبول کیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، گزشتہ زندگی کے بارے میں اللہ سے ڈرا، وَيَتَّقْهِ، اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ مختصر سا نسخہ ہے اور اس پہ عمل کرنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ بھئی ماضی کی زندگی میں جو کچھ کیا تو خوف تو ہونا چاہیے، نماز بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو نہ جانے نماز جو ہے ہماری قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، صدقہ بھی کرتے ہیں تو پتہ نہیں قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کے لیے جو اخلاص چاہیے، جو اللہ کی رضا یعنی اللہ رب العزت کے لیے وہ کام کرنا چاہیے، پتہ نہیں ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو گناہ کیے ہیں ان کے بارے میں تو ویسے ہی ڈرنا چاہیے، اور آئندہ کی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے بچے، اور کبھی غلطی سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، بس پھر 0 میٹر ہو گئے آپ، پھر صاف ستھرے ہو گئے، پھر گناہ ہو گیا، لیکن بس فکر ہونی چاہیے، غفلت کی زندگی انسان کو نہیں گزارنی چاہیے، بس کسی طرح ہم لوگ اس غفلت سے باہر نکل آئے نا سب کچھ آسان۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، غلط ہو تو صحیح ہو تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، گناہ پہ گناہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ پرواہ نہیں ہے، یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی حرام کھا رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں، ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، سود کھا رہا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں سود کھا رہا ہوں، چوری کر رہا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، اس کو ہاتھ کی صفائی سمجھ رہا۔ تو یہ وہ جو کرے جا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میں بات جھوٹ بولتا ہوں، سچ بولتا ہوں، اور جھوٹ کوئی گناہ کا کام ہے، اس کی فکر ہی نہیں۔ آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، بس یہ جا رہا ہے، یہ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ مجھ سے پوچھا بھی جائے گا کہ یہ آنکھیں ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی تھی، تم نے اس کا کیا استعمال کیا، یہ خیال ہی نہیں آتا۔ تو سارا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لاپرواہی اور بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے، اس لاپرواہی سے باہر نکلنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا دین پہ چلنے کا کہ آپ سے کبھی گناہ ہی نہیں ہوگی، کون ہے گناہوں سے پاک؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، اور ہماری سرشت میں ہے یہ گناہ، یہ بھی سمجھ لیں۔ یعنی آپ سمجھیں کہ میں فرشتہ بن جاؤں تو ایسا نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اگر تم لوگوں سے گناہ سرزد نہ ہو تو میں تمہاری جگہ تمہیں تباہ کر کے ایسی قوم پیدا کروں جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے۔ مجھے یہ ادا پسند ہے، اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو اور پھر وہ مجھ سے معافی مانگے۔ فرشتے بھی تو ہیں نا کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، جو سجدے میں ہے سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے۔ اللہ نے جس کو جس کام میں لگایا ہے وہ جب سے پیدا کیا جب تک وہ رہے گا اسی کام میں لگا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ادا نہیں چاہیے۔ اللہ کو تو یہ ادا چاہیے کہ بھائی ایسی مخلوق پیدا کروں کہ جس میں خیر کا مادہ بھی ہو شر کا مادہ بھی ہو، پھر اس کی کشمکش ہو، اس کے سامنے کوئی موقع آئے جو خیر کا مادہ ہے وہ اس کو خیر کی طرف لے جانا چاہے، جو برائی کا مادہ ہے وہ اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہے، پھر وہ مقابلہ کر کے اور اپنا خون کا گھونٹ پی کے اپنے دل پہ آرا چلا کر پھر وہ خیر کی طرف جائے، مجھے یہ ادا چاہیے۔ اور اگر کبھی کوئی برائی کی طرف چلا جائے تو پھر توبہ کر کے واپس میری طرف آ جائے، مجھے یہ والی ادا چاہیے۔ ان کو یہ ادا پسند ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ تصور کرنا کہ بھائی ایسی کوئی صورت ہو جائے کہ کبھی گناہ ہی سرزد نہ ہو، تو اللہ کرے ایسا اس مقام پہ ہم اور آپ پہنچ جائیں، لیکن عام زندگی میں غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اس کا راستہ رکھا ہے کہ بھائی توبہ کر لو، مجھ سے میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ آپ 1 قدم بڑھاتے ہیں وہ 2 قدم بڑھاتا ہے، آپ چلتے ہیں وہ دوڑ کے آتا ہے آپ کے پاس، آپ کو اپنی باہوں میں لیتا ہے۔
تو وہ تو اتنا شفیق ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ غلطی ہو جائے واپس آ جاؤ میرے پاس، مجھ سے معافی مانگو، لیکن غفلت کی زندگی سے باہر آ جاؤ۔ یہ جو لاپرواہی کی زندگی ہے نا، کہ میں جو کر رہا ہوں کبھی انسان کو خیال بھی نہیں آتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، یہ وہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل پہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا، دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے، حدیث میں آتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا نقطہ لگتا ہے، اس طرح گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، نقطے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اچھے بھائی جب بخار ہو جائے انسان کو، اس کے آپ لوگ تو پتہ ہی، ڈاکٹر صاحب تو کچھ اور کہتے ہوں گے، جو پرانے اطباء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جسم میں یہ 4 عناصر ہیں جن میں اگر توازن بگڑے تو اس سے انسان کو کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس سے بخار ہوتا ہے۔ ایک مادہ بلغم کا ہے، ایک مادہ سودا کا ہے، تو یہ مختلف یہ 4 عناصر ہیں، یہ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو انسان بیمار ہوتا ہے۔ پرانے اطباء تو یہ کہتے تھے، ان کیا پتہ نہیں یہ کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، لیکن بہرحال جب انسان بخار ہوتا ہے تو اس کو بخار ہوتا ہے تو میٹھا میٹھا نہیں لگتا، زبان پہ کوئی ذائقہ نہیں آ رہا، ہر چیز کڑوی محسوس ہو رہی ہے، تو یہی مزاج گناہگار کا ہوتا ہے، یہی مزاج گناہگار کا ہوتا ہے کہ اس کا مزاج ہی بدل گیا، دل سیاہ ہو گیا۔ جب دل سیاہ ہو گیا تو اندر کا مزاج بدل گیا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اس کو فکر ہی نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیے جا رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کی زندگی گزارنی ہے تو یہ تو جانوروں والی زندگی ہے کہ جو سامنے آیا منہ ڈال دیا، کیا شاید وہ بھی سونگتا ہو اور کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، لیکن یہ تو اس طرح کی زندگی ہے، انسان تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ساری کوشش جو کرنی ہے نا، وہ اس غفلت سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے، اس لاپرواہی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے کہ بھائی صحیح کو صحیح سمجھیں، غلط کو غلط سمجھیں۔ جب آپ غلط کو غلط سمجھیں گے تو پھر اس سے توبہ کرنے کی بھی توفیق ہوگی، اور اگر غلط کو غلط ہی نہیں سمجھیں گے تو اس کو کیسے چھوڑیں؟ ایک آدمی زندگی بھر سود کھا رہا ہے، یعنی بڑھاپا آگے، جوانی میں حلال ملازمت کی، بڑھاپا آیا تو ریٹائرمنٹ کے فنڈز ملے جتنے، وہ جو ہے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ میں لگا دی، قومی بچت اسکیموں میں لگا دی، اور حرام کھا رہے ہیں۔ پوری زندگی حلال محنت کی، حلال کمایا، بڑھاپے کے اندر یعنی پوری زندگی اللہ کھلا رہے ہیں اور حلال کھلا رہے ہیں۔ اب بڑھاپے میں کہ جی میں اگر وہاں نہیں لگاؤں گا کھاؤں گا کہاں سے؟ تو جو اللہ پوری زندگی حلال کھلاتا رہا، کیا وہ تمہیں بڑھاپے میں حلال نہیں کھلا سکتا؟ بس یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں نفع زیادہ آ رہا ہے تو حلال حرام کی تمیز ایک طرف کر دی اور لگا دیا، ہر مہینے سود آ رہا ہے، کھا رہے ہیں وجہ سے۔ اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں، ان کی پرورش کس پیسوں سے ہو رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ جو رشوت لے رہا ہے، سرکاری ملازم ہے، سرکاری افسر ہے، وہ یعنی آپ کبھی ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے سرکاری دفاتر میں، یعنی اس کے چہرے پہ ندامت کا ایک قطرہ نہیں ہوتا۔ آپ سے رشوت مانگتا ہے، رشوت لیتا ہے، اور ندامت کی ایک ہلکی سی جھلک بھی نہیں محسوس ہوتی کہ اس کے چہرے پہ ندامت کا کوئی اثر آیا۔ اتنا دل سخت ہو گیا، اتنا دل سیاہ ہو گیا کہ اس سیاہی کو جو آدمی وہاں جاتا ہے وہ اس سیاہی کو محسوس کرتا ہے۔ آپ سرکاری دفاتر میں جائیے، آپ رجسٹرار آفس میں جائیے، آپ عدالتوں کے اندر جائیے جہاں پہ یہ ساری حرام خوریاں چل رہی ہوتی ہیں، آپ تھانے کے اندر جائیے جہاں یہ حرام کا لین دین ہوتا ہے، آپ جائیے وہاں پر، دیکھیے آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یعنی انسان یعنی ہم جیسا گناہگار انسان بھی وہاں جاتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں آ گیا، کسی طرح میرا کام ہو میں یہاں سے باہر نکلوں، لیکن وہاں جو بیٹھا ہوا یہ سارا کچھ کر رہا ہے اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اس کے چہرے پہ تو کوئی ندامت نہیں، آپ سے رشوت مانگ رہا ہے، منہ کھول کے مانگ رہا ہے کہ اتنے پیسے اس کے لگیں گے، اور اس کو اس کام کی سرکار تنخواہ دے رہی ہے، وہ تنخواہ الگ ہے اس کی، لیکن آپ کا کام جو آپ کا حق ہے، جس کے لیے میں اور آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اپنی 100 روپے میں سے 70 روپے ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہ 70 روپے ٹیکس دینے کے بعد اس سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، پھر ہم سے رشوت کا مطالبہ بھی ہوتا ہے، دیتے ہیں آپ رشوت، مجبوری ہے، کیا کریں، اس کے بغیر کام نہیں کرے گا آپ کا، لیکن اس کے چہرے پہ تو کوئی ندامت نہیں ہوتی، وہ حرام کھا رہا ہے لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں، بس اس غفلت سے باہر نکال گا کہ بھائی تو حرام کھا لیکن حرام سمجھ کے کھا، حرام کھا لیکن حرام سمجھ کے کھا، اگر حرام سمجھ کے کھائے گا تو انشاءاللہ ایک دن توبہ بھی کر لے گا، لیکن وہ اس کو مٹھائی کے نام پہ کھائے، اس کو اپنا حق سمجھ کے کھائے، رشوت کو تحفے کے نام پہ کھائے، تو پھر وہ پوری زندگی اس کو تحفہ ہی سمجھتا رہے گا، پوری زندگی اس کو مٹھائی سمجھتا رہے گا، پوری زندگی اس کو چائے پانی ہی سمجھتا رہے گا، یہی سمجھے گا، تو یہ ان ساری چیزوں کی نحوست ہوتی ہے، اور وہ یعنی جب آس پاس کے لوگ اس نحوست سے متاثر ہو رہے ہیں، تو جو اس نحوست کا منبع ہے، جہاں سے وہ نحوست پھوٹ رہی ہے، آپ اندازہ کریں گے اس کا کیا عالم ہے۔ تو اصل مطلوب یہ ہے کہ بھائی لاپرواہی ہماری ختم ہو، غفلت ہماری ختم ہو، اچھے برے کی تمیز ہو، یہ پتا ہو کہ یہ صحیح ہے، یہ پتا ہو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اللہ معاف فرما دیں گے، پھر آگے کا نیا سفر شروع کریں، یہ تو مرتے دم تک چلے گا، یہ سلسلہ، یہ سارا کام مرتے دم تک ہے، کہ کبھی شیطان بہکائے گا، کبھی کچھ کرے گا، وہ اپنی کوشش کرے گا، آپ اپنی کوشش کیجئے، بس یہ مقابلہ جو ہے یہ موت تک کا مقابلہ ہے، یہ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ مقابلہ جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھ لی تو مقابلہ ختم ہو گیا، مقابلہ تو ابھی شروع ہوا ہے، تو یہ موت تک کا مقابلہ ہے، بس اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرمائے، ان چیزوں کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے، فرمائے کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈریں، وَيَتَّقِي، اور اس کی نافرمانی سے بچیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمائے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب آخری 2-3 آیتیں اس میں کوئی تفسیر نہیں ہے، وہ بھی دیکھ لیں، فرمایا اب ان منافقوں کے بارے میں مزید فرمایا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَ، کہ اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے، یعنی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جہاد کے لیے کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن یہ صرف کہنا ہی ہے، عمل اصل تو اطاعت کس سے ہوتی ہے؟ عمل سے، وقت آتا ہے جب عمل کا تو پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کس کے کتنے مطیع ہیں، کتنے فرما بردار ہیں، آپ کو کس سے کتنی محبت ہے، زبان سے تو محبت کا اظہار تو ہر ایک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ لَا تُقْسِمُوا، قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری فرما برداری کا تو سب کو پتہ ہے، تمہاری فرما برداری کا تو سب کو پتہ ہے، قسمیں نہ کھاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واخبر ہے۔ پھر فرمایا کہ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرما بردار بنو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پہ ڈالی گئی، یعنی انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، یہ ان کی ذمہ داری تو ہو گئی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے، تو اللہ کے رسول نے بات پہنچا دی، اب تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے، نہیں کرتے اطاعت تو اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ نقصان تمہارا اپنا ہے، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، رسول کو جو کام تھا وہ ذمہ داری تھی وہ اس نے پوری کر دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو مان لو تو ہدایت پا جاؤ گے، نہیں مانو گے تو پھر تمہیں جواب جو ہے وہ خود دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. جی ہاں ہاں حرام ہے، ہاتھ نہیں لگاؤں گا. ہاں بس دراز میں ڈال دو. اور دوسرا جو آپ نے فرمایا تھا احساس ختم ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے تھے یہ جو بیچارے کنویں کے اوپر جو چرسی موالک بیٹھے رہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے گھر کے سامنے، ان کے اندر احساس ختم ہو گیا کہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کریں. اللہ ہم کیا کریں